والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله تعالى: إن الله لا يغير أنفسهم. صدق اللہ العظیم. جناب چودھری سجاد احمد وڑائی صاحب، جناب انصر محمود دھول ایڈوکیٹ صاحب، جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کا ذریعہ ہے. اور میں نے جیسے ہی آپ کے چہروں کو دیکھا مجھے ایک اطمینان ہوا کہ کم از کم میرے سامنے آج وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے شعوری ایک منزل کا انتخاب کیا، اور وہ منزل اس ملک میں اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام ہے. میرا ایمان ہے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یہ کسی آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ گجرات کے غیرت مند لوگوں کا جرگہ ہے. پاکستان کے بہت کم لوگ جانتے ہیں کا ضلع ہے، یہ غازیوں کا ضلع ہے، یہ اللہ والوں کا ضلع ہے، پاکستان سے محبت کرنے والوں کا ضلع ہے، قربانیاں دینے والوں کا ضلع ہے. تو آج میں ضلع گجرات میں ان بزرگوں کے اور ان نوجوانوں کے درمیان کھڑا ہوں جو اولو العزم ہے، جو پرجوش ہے، جو اسلام اور پاکستان کے خاطر زندگی قربان کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی اور خوشحال پاکستان بنانا چاہتے ہیں. اور میں یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ آج یہاں جتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اگر یہی لوگ بھی میدان میں کھڑے ہو، یہی لوگ باہر نکلے، تو پاکستان حقیقی معنوں میں ایک اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بن سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. میرے دوستو، پاکستان کے لوگوں میں کتنا خیر موجود ہے. ابھی میں لالا موسیٰ میں میاں جی کے ہوٹل پہ ٹھہرا تھا. مسجد میں ہم نماز پڑھنے گئے تو مجھے ایک قافلہ ملا جس میں خیبر کے لوگ تھے، جس میں سندھ کے لوگ تھے، جس میں پنجاب کے لوگ تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم تبلیغ کے خاطر یہاں آئے ہیں. 1 سال ہم مزدوری کرتا ہے، پھر بھی نان شبینہ کا محتاج ہوتا ہے. اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر نوجوان خودکشی کرنے، ڈگریاں جلانے پر مجبور ہے. میرے دوستو، آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان دنیا میں ایٹمی پاور ہے، 8ویں نمبر پر گندم پیدا کرنے والا ملک ہے، 6 نمبر پر گندہ پیدا کرنے والا ملک ہے، 5ویں نمبر پر دال، مکئی، چاول پیدا کرنے والا ملک ہے، لائف سٹاک میں دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے. ان تمام نعمتوں کے باوجود
کہ پاکستانیوں کے پاؤں تلے سونا موجود ہے. یہاں 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی پاکستان کا کسان رو رہا ہے. محنت کرتا ہے اور محنت کا ثمر جاگیردار اور ظالم سرمایہ دار تو پہنچتا ہے. ان کے بچے پھر بھی غریب, ان کے بچے تعلیم سے محروم, ان کے گھر میں اندھیرا, ان کے بزرگ علاج کی سہولت سے محروم. آخر کیا وجہ ہے؟ پاکستان ایٹمی پاور ہے اور پھر بھی ہر بچہ, پاکستان کا ہر بزرگ, پاکستان کی ہر ماں بہن اور بیٹی IMF اور ورلڈ بینک کا مقروض. میرے دوستو, آخر کیا وجوہات ہے؟ اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. MSc میں اتنے نمبر لیے تھے کہ اس ریکارڈ کو اب تک کسی نے نہیں توڑا. میں بیجنگ یونیورسٹی گیا. بیجنگ یونیورسٹی کے ماتھے پر ایک پاکستانی طالب علم عبدالحمید کا نام تھا. اس نے اتنے نمبر لیے ہیں کہ آج تک خود چائنیز طلبہ بھی ان کے ریکارڈ کو نہیں توڑ سکا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں غربت ناچ رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر 500 اور چھٹا پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر 11واں پاکستانی شوگرز کا بیمار ہے, شوگر بیماری میں مبتلا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر 15واں پاکستانی یرقان کی بیماری میں مبتلا ہے؟ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, کینسر کی بیماری سے مر جاتے ہیں. 70 لاکھ ہمارے نوجوان نشہ کے بیماری میں مبتلا ہے, نشہ کے عادی ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, خاندان پر بوجھ بن گئے. سب کچھ تو ہے, پھر بھی 8 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچی زندگی گزارنے پر مجبور کیوں؟ سب کچھ تو ہے, پھر بھی 2 کروڑ سے زیادہ پاکستانی بچے تعلیم سے محروم کیوں؟ سب کچھ تو ہے, پھر بھی 85% پاکستانی گندا پانی پینے پر مجبور. میرے دوستو, میرے بھائیوں, میں اس لیے آیا ہوں کہ آؤ مل کر ذرا سوچتے ہیں کہ ہم آئندہ نسلوں کو اپنی کیا وراثت میں ہم نے اپنے آئندہ نسلوں کو تعصبات, نفرت کی سیاست, گالیوں کی سیاست, گندی سیاست چھوڑنا ہے, یا اس پاکستان کو خوشحال اور اسلامی بنا کر ہم نے آئندہ نسلوں کی دعائیں لینی ہے؟ آؤ مل کر اس پر سوچتے ہیں. پاکستان ایسا تو نہیں بنا کہ انگریز چلا گیا اور پاکستان بن گیا. 1857 کے جنگ آزادی میں اتنے لوگوں کو انگریزوں نے پھانسیوں پہ چڑھایا کہ ان کے ساتھ پھانسی گات کم پڑ گئے تو لوگوں کے گلے میں رسیاں ڈال کر اور رسی کو درختوں کے شاخوں سے باندھ کر کھینچتے تھے اور لوگوں کو پھانسیاں دیتے تھے. اس میں بتایا گیا پاکستان کس نے توڑا, لیکن ان کو سزا نہیں ملی. گزشتہ عرصے میں 80,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہو گئے, امریکی جنگ میں شامل ہو کر دہشت گردی کے نظر ہو گئے. لیکن کیا کسی کو سزا ملی کہ کن کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان ایک طرف $ارب نقصان کر گیا اور دوسرے طرف ہمارے 80,000 لوگ شہید ہو گئے, جس میں فوج کے لوگ بھی ہیں اور جس میں سویلین بھی ہے, کسی کو بھی سزا نہیں ملی.
میرے دوستو سوال یہی ہے، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہے، آپ نوجوان بھی موجود ہے، آج میں آیا ہوں کہ ان پردہ نشینوں کے چہروں سے ذرا پردہ ہٹا دے، ذرا ان کا نام سامنے سب وہی لوگ ہیں جو اس وقت ایوانوں میں موجود ہے، جو کچھ پیپلز پارٹی میں ہے، کچھ مسلم لیگ میں ہے، کچھ پی ٹی آئی میں ہے، کچھ دوسرے پارٹیوں میں ہے۔ یہ وہی انگریز کے غلام، انگریزوں کی بوٹ پالش کرنے والے، انگریزوں کے گھوڑے مالش کرنے والے، جن کو پاکستان سے پہلے اس قوم اور اس خطے کے ساتھ غداری کے بدلے میں انگریز نے بڑے بڑے رقبی، بڑے بڑے زمینیں الاٹ کی تھی۔ یہ وہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلام، ابن غلام، غدار، ابن غدار، لوٹ مار کرنے والے، یہ وہی سیاستدان ہے جو آج بھی تمہارے کندھوں پر سوار ہے، تمہاری سیاست میں موجود ہے۔ ان سیاستدانوں کی موجودگی میں تمہارے خلاف ہندوستان یہ انڈیا کے ٹمبم سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہماری پرانے نسلوں کو دھوکہ دیا گیا، لیکن آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ایک کلب ہے، یہ ایک کردار کے لوگ ہیں، یہ ایک سٹیٹس کو کے محافظ اور فیسیلیٹر ہے، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، رات پھر ایک جگہ گزارتے ہیں، گاڑیاں پھر ایک ہی جگہ پہ پارک کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک جنرل عمر ہے، اس کا ایک بیٹا اسد عمر صاحب پی ٹی آئی کا لیڈر ہے، اور ایک بیٹا زبیر عمر صاحب مسلم ویژن پہ آ کر آپس میں مناظرے کرتے ہیں، ایک تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اور دوسرا اس کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن رات ایک ہی جگہ گزارتے ہیں۔ میرے دوستو، میں آج ان کا ایک بیٹا پی ٹی آئی، دوسرا بیٹا مسلم لیگ، تیسرا بیٹا پی ڈی ایم کا قائد، ایک بیٹا پی ٹی آئی کا قائد، اور عوام ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ ان کے پراپرٹیز ایک ہے، ان کے مفادات ایک ہے، ان کے نعرے ایک ہے، آپ کے فاقے ہیں اور یہ قہقہے لگا رہے ہیں، دن کو لڑتے ہیں اور رات ایک ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ کے مذاق اڑاتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب آپ قابو کرے، فلاں مولوی پیر صاحب کو میں قابو کروں گا، فلاں ملک اور خان کو آپ قابو کرے، فلاں چودھری صاحب کو میں بھی قابو کروں گا۔ لیکن ہمارے آپس کے اس کرکٹ 31,000 ارب کا قرضہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے لیا، پی ٹی آئی کو موقع ملا تو انہوں نے 31,000 کے بجائے قرضے 53,000 تک پہنچائے۔ حال یہ ہے کہ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن خودکشی تو کیا، انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی کہ میں نے غلط بولا تھا، معافی بھی نہیں مانگی کہ میں آئندہ ایسا نہیں بولوں گا، بلکہ کہتے ہیں میں یو ٹرن لیتا ہوں، اور یو ٹرن بڑا لیڈر لیتا ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر سیاست یہ لوگ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ان تینوں پارٹیوں نے مل کر تمہاری معیشت کو تباہ کیا، تمہیں آئی ایم ایف کا غلام بنایا، تمہارے ہاتھوں میں قرضوں کے ہتھکڑیاں ڈالی، تمہارے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا، تمہارے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا، اور پوری قوم کو آئی ایم ایف کا غلام بنایا۔ جو کام پی ٹی آئی والے کرتے تھے آج وہی اس پر ہے کہ امریکہ اور آئی ایم ایف کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں چانس دو،
ہم بہترین خدمت کرنے والے، ہم تمہارے بہترین غلام ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ قوم ایک ہمت والی قوم ہے، لیکن ان حکمرانوں نے ہماری اس غیرت مند قوم کو فقیر قوم بنائی۔ اس لیے اب ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کا وقت آیا ہے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ حساب کتاب کرنے کا وقت آیا ہے، اور میں اللہ پر اعتماد کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا، اور مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ آپ لوگ اللہ کی دین پر اعتماد کریں، اور اللہ کی دین کے خاطر جماعت اسلامی پر اعتماد کریں، ترازو پر اعتماد کریں، تو ہم یہ قرضے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم سودی نظام کے مقابلے میں اسلامی نظام معیشت نافذ کر سکتے ہیں۔ ہم طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کر کے یکساں نظام تعلیم انصاف دلا سکتے ہیں۔ ہم کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو خود کرپشن میں شامل ہے، یہ تو کرپٹ لوگوں کے فیسیلیٹیٹر ہے، یہ تو کرپٹ مافیا کے نمائندے ہیں، یہ تو سب کے سب احمد کے ایجنٹ ہے۔ میرے دوستو، اس لیے اب وقت آیا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے بستیوں میں جماعت اسلامی کا ایمبیسڈر بن جائے، اور لوگوں کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام لایا ہے وہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ نبی مہربان کا ساتھ دے کر ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ایجنڈا ہے۔ مجھ سے یہ سینیٹر صاحبان پوچھتے ہیں، مجھ سے قومی اسمبلی کے ممبران پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ایجنڈا ہے؟ چلے ہم تو ناکام ہو گئے۔ میں کہتا ہوں میرے ساتھ اگر ایجنڈا نہ ہوتا تو میں اتنے اعتماد کے ساتھ بات نہ کرتے۔ پاکستانیوں نے ساتھ دیا، لیکن انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا۔ ان کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون سا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہر پاکستانی کو ایک ایک مرغی اور 5 انڈے دوں گا تاکہ یہ انڈے اور مرغی پال کر ترقی کرے۔ میرے دوستو، 4 مہینے بعد پھر کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا پروگرام ہے؟ تو جناب فواد صاحب نے خوشخبری دی کہ اب ہم بنگ کو کاشت کریں گے، اور بنگ کاشت کر کے ان سے بلین ڈالر کمائیں گے، اور پھر ڈالرز کی بارش ہوگی۔ پھر آگے جا کر پھر کسی نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا پروگرام ہے؟ تو سیلانی صاحب ایک آدمی ہے، جس طرح عبدالستار ایدی ہے، جس طرح ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کا جناب عبدالشکور صاحب ہے، تو ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کچھ لنگر خانے بنائے۔ 4 مہینے بعد پھر کسی نے پوچھا کہ لوگ بڑے تکلیف میں، خان صاحب نے فرمایا کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی ویژن نہیں تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا کچرا اکٹھا کر کے ان سے انہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی۔ میں کہا کرتا تھا کہ جہاں 2 پرزے سائیکل کے، 2 موٹر سائیکل کے، 2 موٹر کے اور 2 ٹریکٹر کے اور 2 ہیلی کاپٹر کے اکٹھا کیا جائے، وہ نہ سائیکل، نہ موٹر سائیکل، نہ موٹر، نہ ٹریکٹر، نہ ہیلی کاپٹر ہوتا ہے۔ یہی مثال پی ٹی آئی کا ہے، اور پی ٹی آئی آج 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اعلان کیا کہ ہم نے 1 بلین ٹریز لگائے ہیں، درخت لگائے ہیں۔ نیب نے خط بھیجا کہ ذرا میرے پیارے بھائیوں،
ہمارے خیبر پختونخوا کے قبائلی عوام کے ساتھ دھوکہ، جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ، انہی دھوکوں کی بنیاد پر ان کے درمیان مقابلہ ہے، جھوٹ بولنے کا مقابلہ، پروپیگنڈے کا مقابلہ، گالیوں کا مقابلہ، الزامات کا مقابلہ۔ کارکردگی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، کارکردگی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں۔ اور ابھی تقریباً 75 دن شہباز شریف صاحب کے ہو گئے، ہنی مون کے دن تو گزر گئے، اور اب 75 دن بعد جب ہم شہباز شریف سے پوچھتے ہیں کہ بابا جب ہم اب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ترقی ہے، تو میں تو خیر عادی ہوں ایک پیالی چائے پینے کا صبح، لیکن یہ وڑائچ صاحب کیا کریں گے جو روزانہ 5 اور 6 پیالی پینے، اس لیے کہ بزرگ آدمیوں کا تو کوئی اور کام نہیں ہوتا ہے چائے کے علاوہ۔ کبھی کہتے ہیں ایک وقت کا روٹی، میرے دوست ناکام ہو گئے ہیں، یہ فیل ہو گئے ہیں، پی ڈی ایم فیل، پی ٹی آئی فیل، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب فیل ہو گئے، اتنے کامیاب ہو گئے کہ اپنے شہزادوں کو وزیر بنایا، اس نے بلاول کو بنایا، شہباز شریف میں اس لڑکے کا کیا نام ہے، حمزہ صاحب کو بنایا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اللہ نے چانس دیا، اس نے بھی اپنے شہزادے کو وزیر بنایا۔ ان کا کام تو ہو گیا، عوام تباہ ہو گئے، نوجوان تباہ میں قرآن حکیم نظر آئے گا، انگریز کا کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم سود نظام کو دفن کریں گے، دریا بند کریں گے، اور یہاں زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو روزگار دیں گے۔ میں ایک فائنانس کے طالب علم کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی افسانہ بیان نہیں کرتا ہوں، میں فائنانس منسٹر رہا اور میں نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ آج بھی اگر ہمیں موقع ملے تو ہم پاکستان کو قرض فری پاکستان بنا سکتے ہیں۔ ہم بات کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، تم نہیں کر سکتے ہو۔ ہم بات کر سکتے ہیں امریکہ اور ان کے حواریوں کے ساتھ، تم نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارے قوم کو ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، اس قوم کو محمود غزنوی کی ضرورت ہے، اس قوم کو ایک ابن قاسم کی ضرورت ہے، اس قوم کو ایک اور علامہ اقبال اور ایک اور ڈاکٹر عبد القدیر کی ضرورت ہے، اور یہ ہم میں سے ہو سکتا ہے، یہ تم میں سے نہیں ہو سکتا۔ بس میرے گجرات کے لوگوں، مجھے معلوم ہے جو یہاں پہ مسلط ہے، یہ پٹواری، یہ ایس ایچ او، یہ ایس ایس پی، یہ ڈپٹی کمشنر کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں جس طرح وہ تنخواہ دیتے ہیں، لیکن میں کمشنر کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ڈپٹی کمشنر کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، پولیس آفیسرز کو بھی، کہ آپ قوم کے نوکر ہیں، آپ کسی خاندان کے نوکر نہیں ہیں۔ اگر آپ چپراسی بننا چاہتے ہیں تو نوکری چھوڑو، اگر آپ قوم کا نوکر ہے تو اس شہر میں اگر کوئی غیر مسلم ہے ان کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کرنا ہے۔ آپ نے اگر اپنی ڈیوٹی نہیں کے قرضوں سے ہم ترقی نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے زہر سے زیادہ خطرناک ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو الوداع کہنے کی ضرورت ہے، آئی ایم ایف کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس جو حکومت جاتی ہے وہ معاشی دہشت گرد ہے، ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کل سے رحیم یار خان سے ٹرین مارچ شروع کر رہا ہوں،
مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، کرپشن کے خلاف اور سودی نظام کے خلاف۔ تو میں اہل گجرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، 27 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی میں یہاں آپ کے ریلوے اسٹیشن پر 11 بجے آ رہا ہوں، تو آپ لوگ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ ہم سر بکف آپ کی قیادت کے لیے موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔